السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دبئی میں 15 سال خون پسینہ ایک کرنے والے شخص نے اپنی ساری کمائی اور زیورات اپنے بڑے بھائی کو بھیجے تاکہ وہ گھر بنا سکے۔ جب وہ جان بوجھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر واپس آیا اور اپنے بھائی کے شاندار بنگلے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بھائی نے اسے بھکاری سمجھ کر دھکے دے کر نکال دیا۔ پردیسی نے مسکرا کر اپنا پرانا بیگ کھولا تو بھائی کے ہوش اڑ گئے اور وہ قدموں میں گر پڑا، کیونکہ بیگ کے اندر میرا بڑا بھائی نام کا بڑا بھائی تھا، باقی اس کے اندر اللہ کا دیا ہوا کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، اور میں ایک ٹیلنٹ آدمی تھا۔ میرا ٹیلنٹ یہ تھا کہ میں بہت جلدی کوئی بھی کام سیکھ لیتا اور اس کام پر عبور حاصل کر لیتا تھا۔ میرے والد صاحب کو بھی اس بات کا پتہ تھا، اس لیے وہ اکثر میری تعریف کرتے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے کہ بیٹا تو کچھ بنے گا، تیرا مستقبل روشن ہے۔ میرا نام سلیم تھا اور میرے بھائی کا نام کلیم تھا۔ وہ صرف نام کا بڑا تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں بڑوں کو بہت عزت دی جاتی تھی، اور یہی ایک وجہ تھی کہ اسے عزت ملتی تھی، ورنہ اس کے اپنے عمل ایسے نہیں تھے کہ کوئی اس کی عزت کرے۔ بھائی نے پڑھائی میں کبھی دل نہیں لگایا، اس نے کئی بار اسکول چھوڑا اور ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا۔ ماں باپ نے اسے سمجھایا، اسے موقع دیا، اس کے لیے پیسے خرچ کیے، لیکن اس نے کبھی کسی کی بات کی قدر نہیں کی۔ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی بابا نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی دکان بنائی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، مگر اس نے وہ بھی چند مہینوں میں برباد کر دی۔ اس نے کاروبار میں نقصان کیا، غلط فیصلے کیے اور جو کچھ گھر میں تھا وہ بھی ضائع کر دیا۔ بابا ہر بار اسے سنبھالتے اور امید رکھتے کہ شاید اب وہ سدھر جائے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب بار بار کے تجربات کے بعد بھی بھائی نے کچھ نہ کیا تو بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن نظر آنے لگی۔ وہ اکثر خاموش رہنے لگے تھے، جیسے اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی آنکھوں میں فکر بھی تھی اور امید بھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں نے بہت سوچا ہے، اب میری آخری امید تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم باہر کے ملک جاؤ، وہاں کام کرو، سیکھو اور اپنی زندگی بنا لو۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے جو تمہیں آگے لے جا سکتی ہے۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، میں دل سے جانا نہیں چاہتا تھا، میں اپنے گھر سے، اپنے بابا سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میں ان کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہی چاہا تھا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور دل پر پتھر رکھ کر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جب میں نے اپنے گھر کو چھوڑا تو دل بہت بھاری تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بابا مجھے حوصلہ دے رہے تھے، لیکن میں ان کے اندر کی بے بسی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ مجھے رخصت کرتے وقت بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہمت نہ ہارنا، محنت کرنا اور اپنا نام روشن کرنا، یہ تیری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور ایک دن تو کامیاب ہو کر واپس آئے گا۔ میں جب وہاں پہنچا تو سب کچھ نیا تھا، زبان اجنبی تھی، لوگ اجنبی تھے، ماحول اجنبی تھا۔ شروع کے دن بہت مشکل گزرے، مجھے ہر چیز خود سیکھنی پڑی، ہر قدم پر ٹھوکر کھانی پڑی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنے بابا کی باتوں کو یاد رکھا اور خود کو مضبوط رکھا۔ ابھی مجھے وہاں گئے صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے،
کہ ایک دن خبر ملی کہ بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نہ رو سکتا تھا، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتا تھا۔ میں تنہا ایک کمرے میں بیٹھ کر دیواروں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ جس شخص کے لیے میں یہاں آیا تھا وہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے خود کو سنبھالا اور دل میں ایک عہد کیا کہ میں اپنے بابا کا خواب ضرور پورا کروں گا۔ میں ہار نہیں مانوں گا، میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ میں نے اپنی پوری توجہ کام پر لگا دی، دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ وہاں کی زندگی بہت سخت تھی، گرمی برداشت سے باہر ہوتی تھی، کام جسم توڑ دیتا تھا، مزدوری میں کوئی آسانی نہیں ہوتی تھی، اور سب سے زیادہ مشکل اکیلا پن تھا۔ وہاں کوئی اپنا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو بیماری میں سرہانے بیٹھ جائے یا پانی پلا دے۔ جب میں بیمار ہوتا تو خود ہی اٹھ کر دوائی لیتا، خود ہی اپنے لیے پانی بھرتا اور خود ہی خود کو تسلی دیتا کہ مجھے مضبوط رہنا ہے، مجھے ہارنا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی اور اپنے کام پر لگا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب یہی راستہ ہے جو مجھے میرے بابا کے خواب تک لے جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ پیسے میں کماؤں گا، لیکن اب آپ میری بات غور سے سنیں۔ یہاں پر کام بہت ہے، میں محنت کروں گا، دن رات کام کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بابا ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنا سکے، ہم وہ خواب پورا کریں گے، ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ میں کماؤں گا اور آپ سنبھالنا، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پردیس میں خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن ان کی کمائی اس لیے نہیں بچ پاتی کیونکہ پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور آخر میں وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ میرے بھائی نے میری بات سنی اور بڑے یقین سے کہا کہ تم فکر نہ کر، بس تم وہاں سے پیسے بھیجنا شروع کر دے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں یہاں پر گھر بنانا شروع کر دوں گا اور زمین بھی قسطوں پر لے لیں گے، آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس کی باتوں میں ایک اعتماد تھا جس نے میرے دل کو تسلی دی۔ مجھے لگا کہ واقعی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی اس پر بھروسہ کر لیا، آخر وہ میرا بھائی تھا، اور اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، بابا بھی اب نہیں رہے تھے، میرے پاس صرف ایک ہی رشتہ بچا تھا اور وہ میرا بھائی تھا۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں اور انسان کو اپنے لوگوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مجھے وہ بات یاد آئی کہ اگر اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں پھینکتا ہے۔ بس اسی سوچ نے مجھے مطمئن کر دیا اور میں نے دل سے اس پر اعتبار کر لیا۔ میں نے وہاں اپنی زندگی کو مزید مشکل بنا لیا۔ میں نے ایک کے بعد ایک، دو اور پھر 3 نوکریاں شروع کر دیں۔ صبح سویرے اٹھتا تھا اور رات گئے تک کام کرتا رہتا تھا۔ جسم تھک کر ٹوٹ جاتا تھا، لیکن میں رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ مجھے صرف ایک چیز نظر آتی تھی کہ مجھے پیسے کمانے ہیں اور اپنے بھائی کو بھیجنے ہیں تاکہ ہمارا گھر بن سکے۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجتا تھا، کبھی ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی۔ میں خود پر سختی کرتا تھا، اپنی ضروریات کو دباتا تھا۔ کبھی اچھا کھانے کا دل کرتا تھا تو خود کو روک لیتا تھا، کبھی آرام کرنے کا دل چاہتا تھا تو خود کو سمجھاتا تھا کہ ابھی نہیں، ابھی محنت کا وقت ہے۔ میں نے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا تھا، صرف اس ایک خواب کے لیے جو میرے بابا کا تھا۔ میں روز اپنے بھائی کو فون کرتا تھا
اس سے پوچھتا تھا کہ کام کہاں تک پہنچا ہے، زمین لی یا نہیں۔ اس نے ہمیشہ مجھے تسلی دی۔ اس کی آواز میں ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ واقعی ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ فکر نہ کر، سب کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا وقت اور دے دیں۔ میں بھی اس کی بات مان لیتا تھا اور مزید محنت کرنے لگتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے اچھی جگہ پر پلاٹ لینا ہے، ایسا نہ ہو کہ سستی جگہ لے کر بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس نے کہا کہ میں سب دیکھ رہا ہوں، تم بے فکر رہ، میں ہر چیز سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے سکون ملتا تھا۔ میں نے اسے کبھی تفصیل سے یہ نہیں بتایا کہ میں یہ پیسے کیسے کما رہا ہوں، میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، میں دن میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہوں، اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ تھکن سے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن میں پھر بھی کام کرتا رہتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ کبھی کبھی مجھے لوگوں کے سخت رویے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اندر سے ٹوٹ جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ وہ سب سمجھتا ہوگا۔ وہ میرا بھائی تھا، اسے اندازہ ضرور ہوگا کہ پردیس میں پیسے کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے یہی سوچ کر خود کو تسلی دی اور اپنی محنت جاری رکھی، کیونکہ اب میرے پاس رکنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ایک خواب کے لیے خود کو مکمل طور پر وقف کر دیا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ ایک دن یہ سب رنگ لائے گا۔ اس وقت مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو ہر بات صاف نظر آتی ہے۔ اس وقت میں صرف ایک بھائی پر بھروسہ کیے بیٹھا تھا، اور وہی بھائی میری سادگی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے پلاٹ تو لے لیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب دھوکے پر مبنی تھا۔ وہ مجھے روز فون پر بتاتا تھا کہ آج اتنے پیسے لگ گئے، آج مزدوروں کو اتنا دینا پڑا، آج سامان مہنگا ہو گیا ہے، اور ہر بار وہ رقم بڑھا کر بناتا تھا۔ اگر کہیں 2 روپے لگتے تھے تو وہ مجھے کہتا کہ 10 روپے لگے ہیں۔ میں اس کی ہر بات مان لیتا تھا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے شک کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے زیادہ پیسے نکلوانے لگا تھا، اور میں بھی بغیر سوچے سمجھے بھیجتا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب ہمارے گھر کے لیے ہو رہا ہے، ہمارے مستقبل کے لیے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی سنوار رہا تھا، اپنے شوق پورے کر رہا تھا، اور میں یہاں پردیس میں اپنے آپ کو مٹا رہا تھا۔ اس نے پلاٹ خرید لیا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔ اس نے لوگوں کے سامنے اپنی ایک الگ ہی تصویر بنا لی۔ اس نے سب کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے، اس کا اپنا بزنس ہے، اور اسے ہر مہینے گھر بیٹھے پیسے آ جاتے ہیں۔ وہ بڑے اعتماد سے یہ جھوٹ بولتا تھا، اور لوگ اس کی بات پر یقین کر لیتے تھے، کیونکہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے موجود تھے، اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو آدمی کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے وہ یقیناً امیر ہوگا۔ اسی جھوٹ کی بنیاد پر اس نے اپنے لیے رشتہ تلاش کیا، اور ایک اچھے گھرانے کے پاس جا کر بات کی۔ اس نے وہاں بھی یہی کہا کہ وہ خود کماتا ہے، اس کا بزنس چل رہا ہے، اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لڑکی والوں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ لڑکا بظاہر ٹھیک لگتا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید واقعی یہ ایک اچھا رشتہ ہے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ سب کچھ ہو گیا اور مجھے اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔ میں وہاں پردیس میں دن رات ایک کیے بیٹھا تھا، اور ادھر میرے اپنے بھائی کی شادی ہو گئی، اور اس نے مجھے بتایا تک نہیں، جبکہ میں ہر روز اس سے بات کرتا تھا۔ وہ ہر بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ میں تیرا ایک ایک روپیہ سنبھال کر لگا رہا ہوں، میں تو اپنے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا،
میں تو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہوں اور دوسرے وقت بھوکا رہتا ہوں تاکہ تیرے پیسے صحیح جگہ پر لگ جائیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے اور زیادہ عزت پیدا ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بھائی واقعی میرے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ میرے خواب کو اپنا خواب بنا چکا ہے۔ میں اس کے لیے مزید محنت کرنے لگتا تھا تاکہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ میرے پیسوں پر اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے میری کمائی سے اپنی شادی کی، اس نے اپنی بیوی کے لیے قیمتی تحفے خریدے، اس کے لیے سونے کے سیٹ بنوائے، اس کو مہنگے کپڑے لے کر دیے اور اسے ہنی مون پر لے گیا۔ وہ اسے گھمانے پھرانے لے جاتا رہا اور میں یہاں ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے گھر کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا تھا، لیکن وہ بھی مکمل توجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ گھر آہستہ آہستہ بن رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ اسی گھر میں رہنے بھی لگے تھے۔ ادھر مزدور کام کر رہے تھے اور ادھر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بھیجے ہوئے پیسے اینٹوں اور سیمنٹ سے زیادہ ان کی خواہشات پر خرچ ہو رہے تھے۔ اس کے سسرال والے بھی اکثر وہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور وہ سب میرے ہی پیسوں پر پل رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت گوشت پکتا تھا، چکن بنتا تھا اور وہ سب بیٹھ کر کھاتے تھے۔ میرا بھائی ان پر دل کھول کر خرچ کرتا تھا جیسے وہ سب کچھ اس کی اپنی کمائی ہو، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک روپیہ بھی خود نہیں کما رہا تھا۔ میں یہاں پردیس میں اپنے لیے سادہ کھانا بھی مشکل سے کھاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں صرف چائے پر گزارا کر لیتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچا سکوں، اور ادھر وہ لوگ میرے پیسوں پر دعوتیں اڑا رہے تھے۔ میں اس وقت ان سب باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ میرا بھائی بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوگا، وہ بھی کچھ نہ کچھ کما رہا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ سارا دن خالی تو نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر میرے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا تھا اور خود آرام سے زندگی گزار رہا تھا۔ وہ مجھے ہر روز فون کر کے نئی نئی کہانیاں سناتا تھا اور میں اس کی ہر بات پر یقین کر لیتا تھا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں اس وقت صرف ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک دن ہمارا اپنا گھر ہوگا، ایک چھت ہوگی جہاں میں سکون سے سانس لے سکوں گا اور میں اپنے بابا کے خواب کو پورا کر سکوں گا۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس شخص پر میں نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہی میرے خواب کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے اور میری محنت کو آہستہ آہستہ برباد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ کافی سال گزر گئے، وقت ایسے گزرا جیسے میں نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا ہو۔ میں بس کام کرتا رہا اور پیسے بھیجتا رہا۔ میرے دن اور رات ایک جیسے ہو گئی تھی۔ نہ مجھے تاریخوں کا احساس رہتا تھا، نہ موسموں کا فرق محسوس ہوتا تھا۔ بس ایک ہی سوچ میرے اندر زندہ تھی کہ میں اپنے بابا کا خواب پورا کر رہا ہوں اور میرا بھائی اس خواب کو حقیقت بنا رہا ہے۔ اسی دوران میں نے وہاں سے کچھ سونا بھی خریدا، کیونکہ وہاں سونا نسبتاً سستا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک اچھی سرمایہ کاری ہو جائے گی اور گھر کے کام میں کام آئے گا۔ میں نے وہ سونا بھی اپنے بھائی کو بھیج دیا اور ساتھ میں جو پیسے میرے پاس تھے وہ بھی اس کے حوالے کر دیے۔ مجھے لگا کہ اب ہمارا گھر واقعی مکمل ہونے کے قریب ہوگا۔ میرا بھائی مجھے فون پر بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ اس نے بہت شاندار بنگلہ بنوایا ہے۔ وہ مجھے گھر کی تعریفیں کر کر کے سناتا تھا کہ کمرے کتنے بڑے ہیں، ڈیزائن کتنا خوبصورت ہے، اور لوگ اس گھر کو دیکھ کر تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں خوشی بھی ہوتی تھی اور ایک عجیب سی بے قراری بھی پیدا ہوتی تھی کہ میں کب اس گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ جب بھی میں اس سے کہتا تھا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں
تو مجھے منع کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے، ابھی کچھ چیزیں مکمل ہونی ہیں، تم ابھی نہ آؤ، تھوڑا اور صبر کر لو۔ میں اس کی بات مان لیتا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میرے فائدے کے لیے ہی کہہ رہا ہے۔ اسی دوران اس کے 2 بچے بھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن اس نے مجھے اس بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے ہی بھائی کی زندگی کے اتنے بڑے حصے سے بے خبر تھا۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ نہ صرف شادی کر چکا ہے بلکہ اس کے بچے بھی ہیں، اور ان سب کے اخراجات بھی وہ میری کمائی سے پورے کر رہا ہے۔ میں وہاں پردیس میں اپنی ضروریات کو دبا کر پیسے بچاتا تھا، اور ادھر وہ انہی پیسوں سے اپنی فیملی چلا رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر رہا تھا، ان کے لیے چیزیں خرید رہا تھا، اور ایک مکمل زندگی گزار رہا تھا، جبکہ میں صرف ایک خواب کے پیچھے بھاگ رہا تھا جس کی حقیقت سے میں لا علم تھا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک بار جا کر خود دیکھ لوں کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی باتوں پر یقین کیا اور اپنے دل کو یہی تسلی دی کہ میرا بھائی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک دن میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک مختصر سی بات کی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تمہارے بھائی کے تو مزے ہیں، اس کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ اس کے لہجے میں ایک حقیقت چھپی ہوئی تھی جو میرے دل کو چبھ گئی۔ میں نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن اس کی وہ ایک بات میرے ذہن میں بار بار گونجنے لگی۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں شک محسوس کیا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ کیوں میرا بھائی مجھے واپس آنے سے روکتا ہے؟ کیوں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے؟ اسی لمحے میرے اندر کچھ بدل گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود جا کر سب کچھ دیکھوں گا، لیکن اس بار میں سیدھا سادہ جا کر نہیں دیکھوں گا۔ میں انجان بن کر جاؤں گا تاکہ حقیقت خود میرے سامنے آئے، بغیر کسی بناوٹ کے۔ اب میرے دماغ میں ایک منصوبہ بن چکا تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اچانک جاؤں گا، کسی کو بتائے بغیر، اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ میرے پیسوں کا کیا بنا، میرے خواب کی حقیقت کا کیا ہوا، اور میرا بھائی میرے ساتھ کیا کھیل کھیلتا رہا ہے۔ آسمان پر اللہ کی ذات بیٹھی ہے۔ کبھی کبھی ظالم بھی یہ بات بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی مظلوم بھی۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے بھی ایک وقت کے ساتھ یہ بات اپنے دل سے نکال دی تھی کہ ایک دن انصاف ضرور ہونا ہے۔ میرا بھائی تو پہلے ہی اس حقیقت سے دور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا اور میں اپنی محنت میں گم تھا۔ کافی سال گزرنے کے بعد جب میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تو میں نے ایک عجیب سا ارادہ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں ایسے واپس نہیں جاؤں گا جیسے ایک کامیاب آدمی واپس آتا ہے، بلکہ میں اپنے بھائی کا امتحان لوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے میرے حال میں دیکھ کر کیسا سلوک کرتا ہے۔ میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے، میں نے ایک فقیر کا حلیہ بنایا، پرانے اور میلے کپڑے پہنے، چہرے پر گرد ڈالی، بال بکھرے ہوئے تھے، اور کندھے پر ایک پرانا سا بیگ ڈال لیا جسے دیکھ کر کوئی بھی یہی سمجھے کہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس حد تک بدل لیا کہ اگر کوئی پہچاننا بھی چاہے تو نہ پہچان سکے۔ جب میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تو ایک لمحے کے لیے دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کے لیے میں نے اپنی جوانی قربان کی تھی، جس کے لیے میں نے دن رات محنت کی تھی۔ میں نے دروازے کو غور سے دیکھا۔ وہ واقعی ایک شاندار بنگلہ تھا۔ اونچی دیواریں، خوبصورت گیٹ، اندر سے جھلکتی روشنی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
میں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھلا۔ میرے سامنے میرا بھائی کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہچان کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک حقارت تھی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا کہ تم کہاں سے آ گیا؟ میں نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، میرے حالات خراب ہو گئے ہیں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، پولیس میرے پیچھے پڑ گئی تھی، میں نے سب کچھ کھو دیا، میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک روپیہ بھی نہیں بچا، بس اب میں یہاں رہوں گا، آخر یہ میرا بھی تو گھر ہے۔ آپ نے بہت شاندار گھر بنا لیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، جیسے کسی نے اس کے اندر کا اصل انسان جگا دیا ہو۔ اس نے غصے سے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، میں کسی فقیر کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میرے گھر میں میری بیوی رہتی ہے اور تم اس کے لیے نامحرم ہو، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگی، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے ایک بار پھر نرمی سے کہا کہ لیکن یہ گھر تو آپ نے میرے پیسوں سے بنایا ہے، میں نے تو سب کچھ آپ کے حوالے کیا تھا۔ یہ سنتے ہی اس نے طنزیہ ہنسی اور کہا کہ کون سے پیسے؟ کس بات کے پیسے؟ تم وہاں بیٹھے تھے اور یہاں سب کچھ میں نے کیا ہے، اس گھر کی رجسٹری میرے نام ہے، زمین میری ہے، پلاٹ میرا ہے، گھر میرا ہے، تم کیا ثابت کرو گے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس وقت وہ ہر حد پار کر چکا تھا۔ اس کے الفاظ میں نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی لحاظ۔ وہ مجھے ایک اجنبی کی طرح دھتکار رہا تھا، جیسے میں کبھی اس کا بھائی تھا ہی نہیں۔ اچانک میں ہنسنے لگا۔ میری ہنسی سن کر وہ حیران ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لگتا ہے پردیس نے تمہیں پاگل بنا دیا ہے۔ میں نے بغیر کچھ کہے اپنے کندھے سے وہ پرانا سا بیگ اتارا اور زمین پر رکھ دیا۔ میرا دل پرسکون تھا، کیونکہ اب وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا میں نے فیصلہ کیا تھا۔ میں نے آہستہ سے بیگ کی زپ کھولی۔ جیسے ہی بیگ کھلا، اندر سے چمکدار سونے کی جھلک باہر آئی۔ روشنی اس کے ساتھ منعکس ہوئی کہ میرے بھائی کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں لالچ اور حیرت ایک ساتھ ابھر آئی۔ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے، یہ گھر بھی تمہارا ہے، میں تو بس تمہیں آزما رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک آئی، لیکن ساتھ ہی ایک دکھ بھی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب دیر ہو چکی ہے، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا اور تم اس میں ناکام ہو گئے ہو۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی جھوٹ بولی، تم نے میری محنت کو اپنی عیش و عشرت میں اڑا دیا۔ میں وہاں پردیس میں دن رات محنت کرتا رہا اور تم یہاں میرے پیسوں پر اپنی دنیا بساتے رہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم نے 2 پیسے لگا کر 100 پیسے کما لیے، تم نے میرے اعتماد کو توڑا، اور آج جب میں تمہارے سامنے ایک محتاج بن کر آیا تو تم نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میں نے کہا کہ اب میں نہ تمہیں 1 روپیہ بھیجوں گا اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی سہولت پیدا کروں گا۔ تم نے جو کیا اس کا حساب تمہیں خود دینا ہوگا۔ پھر میں نے اس بیگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جہاں تک اس گھر کی بات ہے تو یہ گھر جتنا بھی قیمتی ہو، اس بیگ میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس بیگ میں کروڑوں کا سونا ہے۔ یہ وہی سونا ہے جو میں نے وہاں رہ کر کمایا اور جمع کیا، اور اس کے علاوہ میری ایک بہت بڑی لاٹری بھی نکلی تھی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر مزید حیرت چھا گئی۔
وہ جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ جس بھائی کو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹھکرا دیا تھا وہ اتنی دولت کا مالک ہے۔ میں نے بیگ کو بند کیا اور اٹھا لیا۔ اب میرا دل بالکل صاف تھا، میرے اندر کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک سبق تھا جو میں سیکھ چکا تھا کہ ہر اپنا اپنا نہیں ہوتا اور ہر بھروسہ سچا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک آخری نظر اس گھر پر ڈالی جو کبھی میرا خواب تھا، اور پھر مڑ کر چل پڑا کیونکہ اب مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنی حقیقت خود دیکھنی تھی، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی حقیقت تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کچھ اچھا ہی کر لوں گا۔ میرا بھائی لالچی تھا، اور جب اس کے سامنے حقیقت آئی تو اس کا لالچ اور بھی بازی ہو گیا۔ وہ بار بار میرے قدموں میں گرتا رہا اور مجھ سے معافی مانگتا رہا۔ وہ اپنے الفاظ بدل بدل کر مجھے منانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میرے دل کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی وہ اب جڑنے والی نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا ضرور، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا، کیونکہ معافی صرف الفاظ سے نہیں ملتی۔ معافی کے لیے سچائی اور پچھتاوا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے اندر مجھے وہ سچائی نظر نہیں آئی۔ وہ گھر جو اس نے بنایا تھا وہ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا۔ بڑا گھر صرف دکھانے کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن اسے سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بجلی کے بل الگ، پانی کے خرچے الگ، صفائی کا مسئلہ الگ، اور روزمرہ کی ضروریات الگ۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو جس طرح عادت ڈال دی تھی، اب وہ اسی معیار کی زندگی مانگتے تھے، اور وہ ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کچھ کماتا نہیں تھا۔ اس کی اصل آزمائش اب شروع ہوئی تھی۔ جب پیسے آنا بند ہو گئے تو اس کے حالات بھی بدلنے لگے۔ وہ جو کل تک دوسروں پر خرچ کرتا تھا آج خود حساب لگانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے گھر میں وہی رونق باقی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کے سسرال والے جو ہر وقت آ کر بیٹھ جاتے تھے اب آنا کم ہو گیا، کیونکہ اب وہاں وہ آسائش نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ پردیس نہیں جاؤں گا۔ میں نے اپنی باقی زندگی اپنے ملک میں گزارنے کا ارادہ کیا۔ میرے پاس جو پیسے تھے ان کو سنبھال کر استعمال کیا۔ میں نے ایک ایسا گھر خریدا جو اس سے بھی بڑا اور بہتر تھا جس کا میں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ میں نے اس گھر میں اپنی ضرورت کی ہر چیز رکھی۔ میں نے سکون کو ترجیح دی، میں نے سادگی کو اپنایا اور اپنی زندگی کو ایک نئے انداز میں شروع کیا۔ پھر میں نے شادی بھی کر لی۔ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اس بار میں نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ میں نے کسی پر اندھا اعتماد نہیں کیا۔ میں نے اپنی حدود کو پہچانا اور اپنے تجربات سے سیکھا۔ آج میں پہلے سے زیادہ خوشحال ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں دل سے مطمئن ہوں۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پردیس میں اکیلا ہوتا تھا۔ جب میں بیمار ہوتا تھا تو میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا جو مجھے دوائی دے سکے، کوئی ایسا نہیں تھا جو میرا ہاتھ پوچھ سکے۔ میں خود بھی اٹھتا تھا، خود بھی اپنا خیال رکھتا تھا، اور خود بھی اپنے آنسو پوچھتا تھا۔ وہ دن آسان نہیں تھے، لیکن انہی دنوں نے مجھے مضبوط بنایا۔ پھر اپنے ہی بھائی سے دھوکہ کھانا بھی ایک ایسا زخم تھا جو آسانی سے نہیں بھرتا۔ میں نے جس محنت سے پیسے کمائے تھے وہ سب اس نے ضائع کر دیے۔ وہ میری اصل کمائی تھی، وہ میرا پسینہ تھا، وہ میری قربانیاں تھیں، اور وہ سب کچھ اس نے اپنی خواہشات کی نظر کر دیا۔ اب جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری محنت سے زیادہ میری قسمت کا حصہ ہے۔ وہ سونا اور لاٹری میرے لیے ایک نئی شروعات کا ذریعہ بنے، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر میں نے پہلے محنت نہ کی ہوتی تو شاید میں اس موقع کو بھی صحیح طرح استعمال نہ کر پاتا۔ مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے۔ وہ دیر ضرور کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا۔ اس نے میرا انصاف کیا، مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں حقدار تھا، اور مجھے وہ سبق بھی دیا جو زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے پرانی باتوں کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماضی کو پکڑ کر بیٹھنے سے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔
میں نے اپنے دل کو صاف کیا اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینا شروع کر دیا۔ آج میں خوش ہوں، مطمئن ہوں اور اپنے فیصلوں پر قائم ہوں۔ جہاں تک میرے بھائی کا تعلق ہے تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس نے آدھا گھر بیچ دیا ہے۔ وہ اب اسی آدھے حصے میں رہتا ہے کیونکہ پورے گھر کا خرچ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خواب جو اس نے میرے پیسوں پر بنایا تھا وہ اب اس کے لیے ایک آزمائش بن چکا تھا۔ میرے بابا کا خواب تھا کہ ہم دونوں بھائی اپنا گھر بنائیں اور سکون سے زندگی گزاریں۔ میں نے اس خواب کا ایک حصہ پورا کر دیا ہے۔ میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور میں سکون سے رہ رہا ہوں، لیکن دوسرا حصہ شاید کبھی پورا نہ ہو سکے، کیونکہ سکون صرف دیواروں سے نہیں آتا، سکون نیت سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے اور تعلق کی پاکیزگی سے آتا ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، اس نے صرف اللہ سے مدد مانگی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مدد مانگے گا میں اس کی مدد کرنے کی کوشش بھی کروں گا، لیکن میں خود سے کبھی آگے بڑھ کر کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ ہر انسان کو اپنے عمل کا نتیجہ بھگتنا ہوتا ہے اور یہی اس کی اصل سزا ہوتی ہے۔ اس پوری کہانی سے میں نے یہ سیکھا کہ اعتماد ایک قیمتی چیز ہے، اسے ہر کسی پر نہیں لٹانا چاہیے۔ رشتے خون سے بنتے ہیں لیکن ان کی مضبوطی کردار سے ہوتی ہے۔ اگر کردار کمزور ہو تو رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی شکل میں واپس آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن اسے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں، میں نے اپنے زخموں کو طاقت بنا لیا ہے اور اپنے تجربات کو رہنمائی بنا لیا ہے۔ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل کامیابی صرف پیسہ نہیں ہوتا، اصل کامیابی سکون ہوتا ہے، اور وہ سکون مجھے اب حاصل ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔